اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھنسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟ سو تم عنقریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہے۔ کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ خدا کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ الملک کی آیات نمبر 16 تا 19 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اور ناظرین، اللہ رب العزت سے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا احترام کرنے اور کلمہ حق کہنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج اتوار ہے، 22 جمادی الاول 1433 ہجری، 15 اپریل سن 2012 ہے۔ آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کراتے ہیں، محترم دلاور چودھری صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں دلاور صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے آج کی لیڈ اسٹوری اور محترم مجید نظامی صاحب کے اعزاز میں خصوصی تقریب کل منعقد کی گئی الحمرہ ہال لاہور میں۔ اس حوالے سے خبر ہے کہ نظریہ پاکستان چھوڑنے سے ملک دو لخت ہوا، پاکستان کو اسلامی جمہوری فلاحی ریاست بنا کر دم لیں گے۔ مجید نظامی کی ادارت کے 50 برس مکمل ہونے پر اعتراف خدمت کی تقریب سے مقررین کا خطاب۔ مجید نظامی کا اپنے نظریات کے مطابق سفر جاری رکھنا بڑی بہادری ہے۔ چوہدری شجاعت مرد مجاہد اور زبردست پاکستانی ہیں۔ غوث علی شاہ قائد رحمۃ اللہ علیہ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجید نظامی نے مسلم لیگ کو اکٹھا کرنے کی بہت کوششیں کیں، انہیں متحدہ مسلم لیگ کا صدر بنا دیا جائے، صدر قاف لیگ یہ عہدہ قبول نہیں کر سکتا۔ محترم مجید نظامی نظریہ پاکستان کے سچے وارث بن جائیں۔ سلطان فیاض الحسن اور عبد الرحمن مکی، مجیب الرحمن شامی، سلیم بخاری، بشرا رحمان، آفتاب فروخ، مجیدہ مائی، مہناز رفیع، مواحد حسین، فصیح اقبال، جمیل اطہر، زاہد ملک، اجمل نیازی، عطاء الحق قاسمی، عطاء الرحمان، میاں حبیب، خورشید احمد، ٹکا خان، خالد جمیل کا بھی خطاب۔ اور اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے محترم دلاور چودھری صاحب سے۔ دلاور چودھری صاحب بتائیے گا کہ آپ کتنے عرصے سے ادارہ نوائب وقت سے منسلک ہیں اور آپ نے محترم مجید نظامی صاحب کی شخصیت کو کیسا پایا؟ میں 20 سال ہونے کو آئے ہیں ادارہ نوائب وقت سے منسلک ہوں، اور میں اس بات کو بھی اعزاز سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں آپ کے سوال کے جواب میں کہ کیسا پایا، کہ میں اس بات کو بھی ایک اعزاز سمجھتا ہوں کہ مجھے آج یہ موقع مل رہا ہے کہ میں محترم نظامی صاحب کے بارے میں گفتگو کروں۔ سچے انتہائی کھرے پاکستانی، ان میں نے کبھی کوئی منافقت کا شائبہ تک نہیں دیکھا، ان میں بالکل ایک کھرے اور پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ نثار کر دینے والا جذبہ ہر وقت میں نے معزن دیکھا ہے، اور اس کے لیے میں نے عملی مظاہرہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے اخبار میں ان کے کروڑوں روپے کے اشتہارات کا نقصان کیا، لیکن حق بات کہنے سے کبھی بھی نہیں، مطلب وہ ایک ایسے میں یہ کہوں گا کہ ایسی شخصیت ہے جو کہ ہمارے لیے موجودہ حالات بھی جو ہیں ان میں نے ان سے بہتر شخصیت نہیں دیکھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں پورے یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ میں صحافت ایک پیشہ ہے، ول ڈورا نے غالباً یہ کہا تھا کہ پیشہ جو پروفیشن ہوتے ہیں یا جو علوم ہوتے ہیں وہ اچھے یا برے نہیں ہوتے، لیکن ان کو شخصیات اچھا اور برا بناتی ہیں۔ آج میں اپنی بات ذرا میں تھوڑا سا مکمل کروں گا اس کو، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آج اگر محترم مجید نظامی صاحب کو آبروئے صحافت کہا جاتا ہے تو واقعی انہوں نے صحافت کی آبرو رکھ لی ہے۔ آج اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحافت ایک معزز مہذب پیشہ ہے تو ایسی ہی شخصیات ہیں، یہ مجید نظامی صاحب ہی جیسے لوگوں کے دم سے ہم اس بات کو کہتے ہیں، ورنہ
شاید مطلب اگر ایسی شخصیات موجود نہ ہوں تو ہمیں بڑا مشکل پیش آئے کہ اپنے پیشے کو بھی ڈیفینڈ کریں. دلاور صاحب، آج نظریہ پاکستان آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ خطرے میں ہے؟ کیونکہ ایسے حکمران ہمارے سروں پر مسلط ہو چکے ہیں، خود ہماری ہی نالائکیوں کی وجہ سے، ہماری نااہلیوں کی وجہ سے، اور اب ہم بھگت رہے ہیں، جو کہ نظریہ پاکستان سے اس ملک کو دور لے کر جا رہے ہیں. تو پاکستان کو اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کیسے بنائیں ہم؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نظریہ پاکستان ہے کیا. بعض لوگ مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں وہ یہی ہے کہ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی اور جمہوری ریاست بنایا جائے. یہی ہے نظریہ پاکستان، جس میں سب کو عزت دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا مطلب جو ہمارا دین ہے ہم اس کے مطابق تجربات کر سکیں. اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ سب انسان جو ہیں وہ قابل احترام ہیں. تو ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے اور ایسے معاشرے کی بنیاد پر ہی ریاست کے جو ستون ہیں ان کی بھی بنیاد رکھی جائے. یہ ہے نظریہ پاکستان. اگر ہم اس پر عمل کرتے آج تو یہ حالات جو اس طرح انتشار ہے اور ساری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، یہ ہم شاید ہمیں ان سے واسطہ نہ پڑتا بلکہ بڑے اچھے حالات ہوتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پر کیسے عمل کیا جائے. اس کے لیے اپنی ذات کو، جیسے کہ میں نے مطلب یہ عرض کیا کہ محترم مجید نظامی صاحب پاکستان کے لیے ہمیشہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. انہوں نے کبھی اپنے اس کو کاروبار نہیں بنایا صحافت کو، اور ہر طرح کے چاہے اشتہار بند کیے جائیں، کروڑوں کا نقصان پہنچایا جائے، وہ تو یہ جذبہ جو ہے وہ اپنی ذات کو نیچے رکھ کے پاکستان کا سوچنے اگر ہمارے حکمران، ہمارے پولیٹیشین اور ساتھ ساتھ ہم بھی اپنی سطح پہ بھی سوچیں تو اس طرح نظریہ پاکستان پہ عمل کیا جائے. اب مسلم لیگ جو کہ پاکستان کے خالق جماعت ہے، اس کے اتحاد کے لیے محترم مجید نظامی صاحب نے بہت کوششیں کی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف سے ہٹ درمی تھی، ضد تھی، انا تھی، اور دل صاف نہ کرنے کی ایک روش تھی. اب مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین صاحب بھی کل تشریف فرما تھے. انہوں نے کہا کہ محترم مجید نظامی صاحب کو مسلم لیگ کا صدر بنا دیا جائے تو مسلم لیگیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پیشکش کو، اور آئندہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ اتحاد کے لیے نظامی صاحب کی شخصیت ہی ایسی دلکش ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی جو یہ مسائل اسی طرح حل ہو سکتے ہیں کہ یہ ذمہ داری لے لیں. جس طرح ملک کی حفاظت، مجھے سب سے اچھا تبصرہ جو ہے وہ گورنر سندھ عشرت العباد کا جو پیغام تھا نظامی صاحب کے 50 سال برس، وہ مجھے وہ لگا کہ انہوں نے کہا کہ نظامی صاحب جیسی شخصیت کے ہوتے ہوئے دشمن بھی یہ جرت نہیں کر سکتے کہ وہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچانے کا سوچیں. لیکن نظامی صاحب مسلم لیگ کے صدر کیا، ان کو تو ملک کی صدارت کی بھی آفر ہوئی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. بالکل صحیح. لیکن وہ خود بھی اس کا بھی ذکر انہوں نے اکثر بتایا ہے اس حوالے سے، مختلف انٹرویوز میں بھی اور اپنے خطابوں میں بھی، خطبات میں بھی. لیکن وہ اب ایک عامل صحافی رہنا چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ مشرف صاحب نے غالباً، اگر میں ٹھیک ہوں تو انہوں نے کہا تھا نظامی صاحب کو کہ آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے، تو نظامی صاحب نے کہا کہ میں آپ کی جگہ کیوں ہوتا، یا آپ بھی کسی کی جگہ پہ کیوں ہیں، سب اپنی جگہ پہ رہ کے اپنا کام کریں تو حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. ہم دوسروں کی جگہ پہ کیوں؟ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک عامل صحافی ہیں اور اپنے صحافت پہ ہی جو ہے وہ مطلب وہ تجاویز تو دے سکتے ہیں آپ کو ملک کے لیے سارا کچھ، لیکن وہ کبھی بھی یہ صدارت جو ہے مسلم لیگ کی وہ قبول نہیں کریں گے. بلکہ وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے ایفرٹس بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن وہ اپنا کام جو ہے وہ اس کو پریفر کریں. رائٹ. اور ایک اور خبر گزشتہ روز کی تقریب کے حوالے سے ہی کہ محترم مجید نظامی سراپائے پاکستان ہیں. کرنل ریٹائرڈ امجد ہمیشہ قومی مفادات کو ترجیح دی. جمشید ترین ان کی دوستی اور دشمنی کا محور پاکستان ہے. امہ کے مسائل کے حل کی بھرپور کوششیں کی. سرگرم کارکن تحریک پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نظریاتی وراثت ان کا جزو ایمان ہے. چیئرمین تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ کا بھی تقریب سے خطاب. اور کچھ چھوٹی سی خبریں اور بھی ہیں کہ مجید نظامی صاحب کو 20 گلدستے پیش کیے گئے. ڈی سی او لاہور کی جانب سے مینار پاکستان کا ماڈل پیش کیا گیا. یہ حوالہ ہے تقریب اعتراف خدمت کا. اس کی جھلکیاں بھی آج کے نوائے وقت میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اور ہم ایک بار پھر یہ کہنا چاہیں گے کہ محترم مجید نظامی صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور وہ واقعی آج کے نئی نسل کے صحافیوں کے لیے
اور نئے صحافیوں کے لیے صحافت کے قائد اعظم کا درجہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، مزید خبریں شامل کرنا چاہیں گے۔ زرداری صاحب کا بیان ہے کہ جنوبی پنجاب کے عوام کا مطالبہ پورا کروں گا، وزیر اعظم سرائیکی صوبہ عام انتخابات سے قبل بنا دیا جائے گا۔ زرداری صاحب گیلانی پر فخر ہے، ان کے بیٹے کو غلط طور پر ڈرگ کیس میں ملوث کیا گیا۔ ملتان میں صدر کی گفتگو، پیپلز پارٹی اور صدر کا ساتھ دے کر سرائیکیوں پر لگا داغ دھویا ہے۔ وزیر اعظم کا علی پور ڈیرہ میں خطاب، اور اس پر ہم اب رائے لیں گے محترم دلاور صاحب سے۔ دلاور صاحب، کیا وجوہات ہیں کہ زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ اب سرائیکی صوبہ عام انتخابات سے قبل ہم بنا کر ہی چھوڑیں گے، اور گیلانی صاحب تو پہلے ہی ڈٹے ہوئے ہیں لیکن ان پر کرپشن کے الزامات، ان کی اولاد پر کرپشن کے الزامات، اس کے بعد جب سرائیکی صوبہ بن جائے گا تو یہ کرپشن کا مزید بازار نہیں گرم ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ سارے مسائل حل کر چکے ہیں کہ اب ملک کو لسانی بنیادوں پر مزید تقسیم در تقسیم کے فارمولے لوگوں کو دے رہے ہیں، اور وہ بھی سارا الیکشن سٹنٹ ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کام بھی نہیں کر سکیں گے، اگرچہ کہ یہ اس وقت اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہم سب اس ملک کی اکائیاں ہیں، چاہے وہ پنجابی ہیں، سندھی ہیں یا کوئی بھی ہیں۔ ہمیں یہ اس وقت کی جو صورتحال ہے ملک کی، اس میں کسی بھی طور پہ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو لسانی بنیادوں پہ دیکھیں، اور ان کو بڑی ذمہ داری، انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ فیڈریشن کی علامت ہوتا ہے صدر، کبھی یہ سب جوڈس مسئلوں پہ اب دیکھیں نا، نوٹس دیا ہے علی موسیٰ گیلانی کو سپریم کورٹ نے، تو آپ لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ کہ اب یہ معاملہ سب جوڈس ہے۔ آپ کبھی نہ آپ خود کورٹ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، بلکہ آپ الٹا اپنی جو ہے وہ سب جوڈس معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں، دوسرے اداروں پہ آپ خام خواہ مداخلت کرتے ہیں، اب پارلیمنٹ کی بھی عزت و توقیر کا خیال نہیں کرتے، اپنے عہدے کی بھی نہیں کرتے، اور اس طرح اس وقت کہ جب ملک ایک انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، آپ محض چند ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح لسانی بنیادوں میں بات کریں گے تو یہ قطعاً مناسب نہیں ہے، اور نہ اب لوگ اس جانسے میں آئیں گے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ زرداری صاحب کا جو عہدہ ہے، اس کے جو تقاضے ہیں وہ اس کو پورا نہیں کر رہے، یا سمجھ نہیں رہے، یا پھر دانستہ طور پر ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ پنجاب میں کھڑے ہو کر، گورنر ہاؤس پہ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ پنجابیوں کی گردن میں جو سریا ہے وہ میں نکال کر دم لوں گا؟ یہ کیا ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ اپنے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، چاہے مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو قطعاً کسی لسانی معاملے میں نہیں آنا چاہیے، اور نہ ایسی باتیں کرنے چاہیے، اور نہ بلکہ وفاق کو مضبوط کرنے کے اقدامات کرنے چاہیے۔ یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ ہر ایک کو اس کے حقوق ملنے چاہیے، یہ نہیں ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ دیکھیں، اگر کچھ لوگ ڈپرائیوڈ ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان علاقوں میں ترقی نہیں ہوئی، یا وہ اس طرح ترقی یافتہ نہیں ہو سکے، پسماندہ رہ گئے ہیں، تو سب سے پہلے یہ ان لوگوں کے الیکٹڈ لیڈرز کا قصور ہے کہ انہوں نے اپنے ذات کو دیکھا ہے اور اپنے علاقے کو نہیں دیکھا، اور ہر حلقے کے عوام کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ایم این اے ایم پی کے گربان میں ہاتھ ڈال کر اس کو پکڑیں کہ تم نے یہ سرکاری کیا کیا۔ کہ اس کا قصوروار آپ فیڈریشن کو قرار دے دیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور اس طرح مطلب یہ بات کریں، بلکہ اس کے بجائے یہ دیکھنا پڑے گا کہ خرابی کہاں ہے، اور خرابی گراس روٹ لیول پہ جا کے ٹھیک کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم سب ایک ہیں، کوئی لسانی تقسیم ہمیں جدا نہیں کر سکتی اور نہ کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اور اگلی خبر ناظرین، کوئٹہ میں پیش آنے والے افسوسناک واقعات کے حوالے سے ہے۔ بلوچستان کے حالات ایک بار پھر کشیدہ ہیں۔ کوئٹہ میں فائرنگ کے واقعات پہ پولیس اہلکار سمیت 9 افراد جاں بحق، ہنگامہ آرائی، کئی گاڑیاں نظر آتش، آج پہیہ جام ہڑتال کی اپیل۔ واقعات پولیس کی نااہلی سے پیش آئے، رئی ثانی، یہ حکومت کی نااہلی ہے، ثناء اللہ زہری۔ پولیس نے مختلف مقامات پر آپریشن کے دوران 100 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ اور کچھ مزید خبریں بھی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا بیان شامل کرنا چاہیں گے کہ شریف برادران سے رابن رافیل کی ملاقات، امریکہ ڈرون حملے بند کرے، پاکستان کی خود مختاری یقینی بنائے۔ نواز شریف، امریکہ کو انرجی سمیت پاکستان کو مسائل سے نجات کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیگی قیادت سیاسی حل کی ملاقات کو نیٹو سپلائی امریکہ سے تعلقات کے تناظر میں اہم قرار دے رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ہر مسئلے کی جڑ جو ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ بون آف کنٹینشن ہے؟ میں سب سے پہلے تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر مسئلے کی جڑ ہمارے نااہل حکمران ہیں، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہوں، چاہے وہ فوجی آمریت ہو یا یہ سول ڈھکوسلہ بازی ہو جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم سٹرونگ ہوں گے، اپنے مفادات کو صحیح طرح ڈیفینڈ کر سکیں گے، تو کوئی امریکہ
ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح ہم مسئلے حل کرنے کے بجائے ان کو مزید جو ہے وہ دشمن کو موقع دیتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہم نے بالکل اس کو سیریس نہیں لیا, اب ہم پانیوں سے بھی ہاتھ دھونے جا رہے ہیں. تو یہ ہماری اپنی نااہلیاں جو ہیں ان کو بھی ہمیں ضرور اب مد نظر رکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو, اپنی صفوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. اب جیسے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا بحث ہے کہ ڈرون حملے بند کریں تو پھر سپلائی دے دیں گے, اسلحہ نہیں جانے دیں گے. آپ اس جنگ سے why don't you come out of this war؟ کیوں نواز شریف صاحب یہ مطالبہ نہیں کرتے, کیوں زرداری صاحب یہ مطالبہ نہیں کرتے, گیلانی صاحب یہ مطالبہ نہیں کرتے, الطاف حسین صاحب نہیں کرتے, اسفندیار ولی صاحب نہیں کرتے, اور تو اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اب ایک بار پھر ڈھہ گئے ہیں؟ مطالبہ نہیں کرتے, میں کہتا ہوں کہ ان کو یہ اقدام کرنا چاہیے. یہ جو حکومت اور اپوزیشن ہے یہ مطالبے کس سے کرے گی؟ یہ اقدام کیوں نہیں کرتے کہ ہم اس جنگ سے جس نے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے, اقتصادی, سماجی اور ہمارے سوشل فیبرکس, ہمارے اکنامک فیبرکس, ان کو ادھیڑ کے رکھ دیا ہے, ہمیں بہت دن آئے روز کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ کوئٹہ کے واقعات, یہ کراچی کے واقعات بھی اسی کڑی کا حصہ ہے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو, اور بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں اس میں بیرونی تو ہاتھ ملوث ہے, تو بیرونی ہاتھ کو یہ اجازت کون دے رہا ہے؟ پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سازش ہو رہی ہے, اور اس میں بھی جیسا کہ رحمان یہ سارا بیرونی ہاتھ جو ہے اس کو موقع ہمارے نااہل حکمران اور سیاستدان دے رہے ہیں. یہ بیرونی ہاتھ یا یہ مطلب یہ کہہ کہ اب ہمیں مطمئن نہیں کیا جا سکتا, ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ آپ کے کیا اقدامات ہیں اس بیرونی ہاتھ کو روکنے. ٹھیک, اس بیرونی ہاتھ کو روکنے کے لیے دفاع پاکستان کونسل نے اپنی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے. خبر ہے کہ دفاع پاکستان کونسل کا نیٹو سپلائی کے خلاف آج سے ملک گیر تحریک شروع کرنے کا اعلان. پارلیمنٹ کی قرارداد امریکی غلامی کا توق ہے. آج پشاور میں دفاع پاکستان کانفرنس 20 اپریل کو ملک گیر احتجاج ہوگا, دھرنے دیں گے. ڈرون حملے روکنے سے امریکی انکار, پارلیمنٹ کے منہ پر بہت بڑا تماچہ ہے. ناظرین, ان خبروں کی تفصیلات بھی شامل کریں گے, آپ کی کال بھی شامل کی جائیں گی اس پروگرام میں, لیکن پہلے وقت ایک بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. نوائبک ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, ہمارا نمبر نوٹ فرما لیجئے, نمبر ہے 0423631269. آپ کال کر سکتے ہیں اور محترم دلاور صاحب سے بات بھی کر سکتے ہیں. دلاور صاحب کی اجازت سے ہم پہلے کالر شامل کر رہے تھے. مجھے بتایا گیا کہ پہلے کالر ہیں امریکہ سے ہمارے ساتھ محسن صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم جی, میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہوں گا. جی وعلیکم السلام. اور یہ ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ 60 کی دہائی میں جب ہم چھوٹے تھے تو لاہور سے میرا تعلق ہے, مشرق اخبار نکلا تھا, اور یہ بات بالکل حق ہے کہ نوائے وقت میں صدائے حق اٹھانے میں ہمیشہ ان کی کاوشیں قابل تحسین رہی ہیں, چاہے نقصان جیسے اشتہارات اور وغیرہ, اور اس کے لیے نظامی فیملی اور ان کے کارکن قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور دیکھے جاتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امین اور صادق ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدانا جاتا تھا. کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے. کیا زرداری اور گیلانی صاحب اپنے آپ کو اس زمرے میں خیال کرتے ہیں؟ اب اگر یہ کرتے ہیں تو برائے مہربانی اگر پول کرا کے دیکھ لیں پیپلز پارٹی والے خود, یعنی اچھل کود لگانے سے پہلے یہ جو پولیٹیکل گمک یہ کر رہے ہیں, یہ ان کی کریڈیبلٹی کو اور نقصان پہنچے گا, اور یہ اپنی عادی سے زیادہ سیٹیں نہ گوا بیٹھے آئندہ الیکشن آنے والوں میں. جی محسن صاحب بہت شکریہ, آپ نے کال کی اور اپنے جذبات کا اظہار کیا. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ بول رہا ہوں جی. جی مصطفیٰ صاحب. دلاور صاحب کو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے اور آپ کو ہمیشہ ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. میں عرض کروں گا میں بھی نظامی صاحب کے لیے, ان کی صحت کے لیے, دراز عمری کے لیے دعا گو ہوں, اور وہ اسی طرح رہنمائی کرتے رہیں. آمین. لیکن یہ جو معاملہ جس کا بھی آپ نے ذکر کیا صدر محترم کا, جو کل ملتان میں جنوبی پنجاب وغیرہ کے متعلق, صوبے کے متعلق بیان ہے, میرے خیال میں نے سینکڑوں دفعہ پہلے دن سے یہ میں جو توجہ دلوا رہا ہوں جوڈیشری, ہائیسٹ جوڈیشری کی, کہ اس پولیٹیکل پارٹیزن رول کو ختم کروائیں. اور یہ وجہ ہے کور ایول جو پاکستان کی جتنی پرابلمز ہیں, لوڈ شیڈنگ, بے روزگاری,
33,000 अरब की करप्शन जो मुल्क में तबाह करी है, और इसमें लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, तो समझ ये नहीं आती कि आखिर क्या वजह है कि सदर मोहतरम जो है वो कोलिशन जो स्ट्रेंथ उन्होंने बनाई हुई है, एक बड़ी करप्ट किस्म का कोलिशन है जो मुल्क को तबाह भी कर रहा है, और उसके साथ मफाहमती सियासत का भी एक ढोंग है। ये जुडिशरी जो कि पाकिस्तान की सेवियर बनती है, वो इस अहम तरीन जो एक फ्लॉ है, फ्लॉड एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक सुकम अब ये है कि पार्टीजन पॉलिटिकल रोल ऑफ वन पर्सन। थैंक यू वेरी मच। इसी सुकम के बारे में हम बात करते हैं। हमारे हुक्मरान सादिक और अमीन हैं या नहीं? अगर नहीं है तो वो दफा 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते, क्या उन्हें पाकिस्तान का हुक्मरान होने का हक है? पहली बात तो ये है कि जो मुस्तफा साहब ने जो तवज्जो दिलवाई है, बड़ा अहम नुक्ता है कि हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है कि सदर और पार्टी जो चेयरमैनशिप का जो होता है ये साथ साथ नहीं चल सकता, या कम अज कम आप ऐवान सदर को पोलिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन उस पर बिल्कुल भी कान नहीं धरेगा। शुरू दिन से पोलिटिसाइज है ना जी। ये पहला एक देखने में आ रहा है कि आप एक पार्टी के चेयरपर्सन भी हैं, को चेयरपर्सन भी हैं और मुल्क के सदर भी हैं, तो पहली तो गैर जानिबदारी पे यहीं पे मतलब हो जाता है, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हम सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जुडिशरी पे फेंक देते हैं या किसी पे फेंक देते हैं। देखिए, मैं यहाँ फिर ये अर्ज करूँगा बड़े एहतराम के साथ कि हमारा अपना क्या रोल है। क्या हम एक बनाना कौम है कि बिल्कुल जो या मोम की नाक है कि जो जिस तरह मोड़ ले, एक तरफ कोई क्या करे? कौम किसकी जानिब देखे? अगर अदलिया की जानिब ना देखे और मीडिया की जानिब ना देखे तो फिर किसकी जानिब देखे? आपकी अपोजिशन तो है नहीं, अपोजिशन फ्रेंडली है, और जो अपोजिशन और गोदरदारी गो का नारा लगाती थी वो आज फिर फ्रेंडली है। मैं अर्ज करता हूँ ना कि चाहे अपोजिशन फ्रेंडली है, कौम जुडिशरी की तरफ 18 करोड़ लोग अपनी तरफ देखें कि हम क्या कर सकते हैं, ये अपनी तरफ क्यों नहीं देखते? जब तक ये अपनी तरफ नहीं देखेंगे मामला हल नहीं हो सकते। कोई इदारा ये सारे मामला हल नहीं कर सकता कि महज जुडिशरी आके तो ये सबको समेट दे, लपेट दे। अवाम जब तक अपने मफादात के लिए, मुल्की मफादात के लिए, मुल्क के सही मायनों में कस्टोडियन बन के लोगों का घेराव नहीं करेंगे, ये पॉलिटिकल जगलरीज होती रहेंगी, ये तमाशे। लेकिन अब ये चीजें खुल के सामने आ गई हैं ना, बिल्कुल सही। अब इलेक्शन भी दूर नहीं है। अब हम जो है वो पार्लिमानी आखिरी पार्लिमानी साल में इस असेंबली के इस पार्लियामेंट में आ गए हैं। अब अवाम के सामने सारी जगलरीज आ गई हैं कि कैसे आप मुफाहमत के नाम पे भी लूट रहे हैं, कैसे आप कुछ जानिबदारी भी दिखा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अब अवाम को फैसला करना चाहिए। बिल्कुल, और मजीद कॉलर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं शाहिद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी फरमाइएगा। ये आपकी खिदमत में भी, और ड्राइवर साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, गुजारिश ये है कि बहुत ही खतरनाक वार किया गया है इस मुल्क की बुनियादों पर। 4 साल में इस हुकूमत के जो और दीगर कारनामे हैं वो तो सारे सामने हैं ही, हम उन पर बात भी करते रहते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने बात की है ना जाते जाते सूबा बनाने की, तो ये असल में इसके पसे पर्दा एक और साजिश है, और वो है इस मुल्क की बुनियादों को इस तरह से हिला देना कि इन्होंने इस शमाल और जनूब के दरमियान मुनाफरत, मशरिक और मगरिब के दरमियान, यानी मुल्क के हर हिस्से में एक दूसरे के खिलाफ जो है ये वो तफर्रुकात पैदा कर रहे हैं। शाहिद साहब थैंक यू वेरी मच। 11 से लेकर लियारी तक मुल्क के हालात कशीदा हैं, संगीन सूरत हाल है, फिर इस तरह के बयानात क्या मौजूदा हुक्मरान सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं मुल्क? मैं इस पे पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि जिस मुल्क जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है, इस मौके पर मजीद इंतशार की बातें करना महज चंद वोटों के हसूल की कोशिश के लिए, तो ये किसी जिम्मेदार आदमी का काम तो नहीं है। और यकीनन ये हुक्मरान इस तरह की बातें अगर करेंगे तो फिर इन्हें सिक्योरिटी रिस्क भी कहा जाएगा। और न सिर्फ हुक्मरान बल्कि मैं अपोजिशन क्या कर रही है, वो क्यों खामोश है, वो क्यों घेराव नहीं करते बड़े पॉलिटिकल अंदाज में, बड़े जमहूरी अंदाज में सिस्टम को बुझाते हुए, वो क्यों नहीं मतलब इतना क्यों एडवांटेज देते हैं कि खामोश होकर बैठ जाते हैं, और क्यों ये सारा कुछ क्यों नहीं है? साहब एक और कॉलर हमारे साथ अमेरिका से ही हैं, फरीद साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी फरीद साहब बहुत शुक्रिया, फरमाइएगा क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही बात करना चाहता हूँ कि अब जो सिचुएशन जो इस वक्त इस मुल्क में चल रही है, इसमें जो भी हालात बन रहे हैं, मुझे
انتہائی طور پہ دکھ ہو رہا ہے کہ ہم کس طرف ایز اے قوم جا رہے ہیں. میں کچھ حد تک دلاور صاحب سے اتفاق کروں گا. انہوں نے جو بات کہی کہ اب قوم کس وقت کھڑی ہوگی. اب ہم سب کو، ہم نے نواز شریف کو بھی دیکھ لیا، زرداری کو بھی دیکھ لیا، گیلانی کو بھی دیکھ لیا، جو سرحد میں پارٹی ہے ایم کیو ایم کو بھی دیکھ لیا. اب تو وقت آ گیا ہے کہ اب سب کھڑے ہو جائیں ایک صف میں اور ان لوگوں کا گھیراؤ کریں. تھینک یو ویری مچ فیض صاحب، بہت شکریہ آپ نے کال کی. نجیب صاحب بھی ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم نجیب صاحب. وعلیکم السلام جناب. سر پہلے گزارش ہے، بتی نہیں، آپ میری بات پوری سنیے گا. جی فرمائیے. آپ جو خبروں سے پہلے کبھی کبھار فلمی نغمہ پیش کرتے ہیں نا، اگر اس کی جگہ ملی نغمہ کلام اقبال پیش کریں تو اس بہت اچھے چینل کی اور بھی افادیت میں اضافہ ہوگا. دوسرا، آج آپ نے نظریہ پاکستان کی بھی بات کی، 18 کروڑ عوام کی بھی بات کی، قرآن کی آیات کو جیسے آپ سے تلاوت کی، تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں، اس بار میں سوال کرتے ہیں دلاور صاحب سے کہ ہمارے یہاں حج کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہے، عمرہ کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہے، نمازیوں میں اضافہ ہے، لیکن پھر بھی مسائل ویسے کے ویسے کھڑے ہیں، ویسی مصیبتیں ہیں. کیا اس کے لیے یہ تو نہیں کہ جو ہمارا دین، ہمارا مکمل دین تھا، جسے 24 گھنٹے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ کو اپنے اندر لانا تھا، فکر آخرت پیدا کر کے، وہ اس سے ہم دور چلے گئے اس لیے، اور ایسے دین کو ایک چند عبادات پہ ہم نے محیط کر کے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، عمرہ، حج، اس پر کر کے. اور نجیب صاحب بہت شکریہ. جو آپ نے اعتراض کیا ہے وہ یقیناً ہمارے حکام بالا تک پہنچ گیا ہوگا، یقیناً وہ اس چیز کا نوٹس لیں گے. نجیب صاحب نے کہا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہر کام نیک کام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر مسائل ہیں اور ہمارے مسائل روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں. کیا ہماری نیتوں کے اندر کچھ فالٹ ہے کہ ہماری نیتیں درست نہیں ہیں اور دکھاوا زیادہ آ گیا ہے؟ بات وہی ہے کہ تجھے نسبت اپنے آبا سے ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے، بات عمل کی ہے. بات صرف یہ نہیں ہے کہ ہم عبادات پر توجہ دیں اور جو اپنا کردار ہے اس کو بالکل بھی اگنور کر دیں. حالانکہ اسلام جو ہے وہ کرداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر صحابہ کرام ایک پتھر باندھیں گے پیٹ پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باندھے ہوں گے. یہ ہے کردار. اور اگر سیلاب قحط آ جائے اسلامی ریاست میں تو جس کے پاس کم سے کم جو خوراک پہنچ رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی خوراک استعمال کریں کہ جناب میری ریاست کے، میری جو ذمہ داری میں جو علاقے ہیں. تو یہ ہے کردار. تو اگر کردار نہیں ہوگا تو آپ بے شک جتنے مرضی عبادات کر لیں، عبادات تو مطلب کردار کے ساتھ منسلک ہیں، ورنہ یہ سارا دکھاوا بن جائے. بالکل صحیح. اور یہ کردار اسی وقت پیدا ہوگا جب ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ ہوگا، اور ملک جو ہے جو بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، میں سمجھتا ہوں جب آپ جمہوریت کے نام پر یا کسی اور نام پر تجربے کریں گے، اسلام سے دور ہوں گے، یہ مسائل بڑھیں گے. میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف ملک میں کیسے نافذ ہوگا؟ دیکھیں نا، ملک کوئی علیحدہ سے کوئی سیارہ نہیں ہے، کوئی آئسولیٹڈ پلیس نہیں ہے کہ وہاں پہ پہلے اسلامی نظام نافذ ہو جائے پھر لوگ داخل ہو جائیں. آپ اعلان کر دیں، موجودہ حکومت اعلان کر دیں کہ آج سے سود نہیں ہوگا، پاکستان کے اندر شراب نوشی پر پابندی لگا دی جائے گی. جب تک آپ اور میں اپنے اوپر بھی اسلام نافذ نہیں نہ کریں گے تو ملک میں نہیں ہوگا. اگر ہم ہر کام اعلانوں پہ ہی چھوڑ دیں یا اداروں پہ چھوڑ دیں یا حکمرانوں پہ چھوڑ دیں تو پھر ہمارا کیا کردار ہے؟ بالکل ٹھیک. تو سب سے پہلے تو اس پہ کوئی رائے نہیں ہے، لیکن اسلام میں آپ کو بتاؤں جہاں تک میں نے پڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں اسلام انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف جاتا ہے. بالکل صحیح. کہ پہلے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، سب مسلمان صحیح معنوں میں با کردار مسلمان بنے، صرف عبادات پر یا دکھاووں پر نہ جائیں، اور اپنے اوپر جب وہ با کردار بن جائیں گے تو معاشرہ پورا با کردار ہو جائے گا، اور جب پورا معاشرہ با کردار ہوگا تو ملک میں اسلام نافذ ہو جائے گا. حکمرانوں کو با کردار کون بنائے گا؟ جب آپ با کردار ہوں گے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی دغا کر سکے. بالکل صحیح فرمایا دلاور صاحب نے. ناظرین اب بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت کالم کی جانب. آج کا کالم سرور منیر راؤ صاحب کا کالم ہے، آئینہ در آئینہ کے عنوان سے لکھتے ہیں. آج انہوں نے لکھا ہے اسامہ کے اہل خانہ کی واپسی. لکھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن اور ان کے ساتھی جو کبھی سوویت امریکہ جنگ کے دوران پاکستان اور امریکہ کی نظر میں مجاہدین کے رہنما اور مہمان خاص ہوا کرتے تھے، تاریخ کے دھارے نے انہیں امریکہ کے لیے موسٹ وانٹڈ بنا دیا.
حتیٰ کہ صورتحال یہاں تک آ پہنچی کہ امریکہ نے پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کو پامال کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کو قتل کر دیا۔ اسامہ کے اہل خانہ کو پاکستان میں غیر قانونی قیام کی سزا بار قرار دیا گیا۔ سزا مکمل کر کے اسامہ کے اہل خانہ 18 اپریل بدھ کے دن پاکستان سے روانہ ہو جائیں گے۔ اسامہ بن لادن کی 3 بیویوں اور 2 بیٹیوں کو 1.5 ماہ کی سزا اور 10,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان کی سزا گرفتاری کے دن سے شروع ہوئی، اس طرح انہیں 45 دن کی سزا دی گئی۔ اسامہ بن لادن تو اپنی بیویوں کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، لیکن پاکستان سمیت پوری دنیا کو ایک منفرد الجھن میں ڈال گئے۔ دنیا میں کسی نے اسامہ کی موت کی تصویر تک نہ دیکھی۔ وہ جس طرح زندگی میں ایک معمہ بنے رہے، اسی طرح اپنی موت کے بعد بھی دنیا کے لیے ایک معمہ بنے ہوئے ہیں۔ اور سرور صاحب کے اس کالم پر ہم رائے لینا چاہیں گے محترم دلاور چودھری صاحب سے کہ اسامہ بن لادن کی شخصیت، کبھی وہ مجاہد تھے، کبھی وہ امریکہ کے مہمان خاص ہوا کرتے تھے، اور آج وہ عالمی دہشت گرد کے روپ میں ہمارے سامنے پورٹریٹ کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح سے اور پھر اس سے بڑی بات جو بڑے مسائل کا شکار ہمیں بنایا گیا ہے 2 مئی کے واقعے کے بعد، ہماری سوورینٹی کو بریچ کر کے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ مطلب وہ جاتے جاتے بھی ایک پراسرار شخصیت ہی ہیں۔ اسامہ کا کردار جو لایا گیا اسی طرح اس کو سمیٹا گیا ہے کہ ہمیں ایک بھی ابھی تک یہ سالڈ پروف سامنے نہیں آ سکا کہ وہ وہاں موجود تھے یا نہیں تھے۔ اور ہم جو سن رہے تھے کہ ہمارا ایبٹ آباد کمیشن جو ہے وہ دسمبر کے آخر تک کوئی رپورٹ دینے جا رہا ہے، وہ دسمبر بھی گزر گیا ہے۔ اتنی تاخیر کیوں ہو گئی ایبٹ آباد کمیشن کی؟ یہی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ان چیزوں کو کہ ابھی تک کسی بھی مطلب امریکنز کی طرف سے کوئی ایسی ایویڈنس نہیں دی گئی، اپنے عوام کو بھی نہیں دی گئی کہ جس سے ثابت ہو کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں موجود تھے۔ This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. پہنچانے کے لیے یا کرنے کے لیے مزید لپیٹا گیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں دی گئی۔ اور اس پر ہمارے میرا خیال ہے کہ کمیشن کو 2 ٹوک انداز میں اب آگے آ کے جو سچی بات ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دینی چاہیے۔ رائٹ، بالکل صحیح ناظرین، کالم ضرور پڑے گا سرور منیر راؤ صاحب کو، اور اب بڑھیں گے آج کے نوائے وقت اداریہ کی جانب۔ آج کا نوائے وقت اداریہ ہے کہ ڈرون حملے جاری رکھنے کے امریکی اعلان کا اسی زبان میں جواب دیا جائے، سیاستدان پارلیمان کی متفقہ سفارشات کو مذاق نہ بننے دیں۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کا پاکستانی سرزمین پر عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر ڈرون حملے روکنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ڈرون حملے جاری رہیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستانی سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ان امریکی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ آئندہ ہفتوں اور مہینوں میں پاکستان کے ساتھ مشترکہ گراؤنڈز پر کام کرتے رہیں گے۔ اگر مشتبہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ڈرون کے لیزر میزائلوں کی زد میں آئے تو انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ آگے ہے کہ امریکی جنگ کا حصہ بننے کے باعث ہماری معیشت ڈوبی، 30 لاکھ بے گھر ہونے والے افراد کی ہنوز مکمل بحالی نہیں ہو سکی، پاک فوج کے 5,000 سپوتوں سمیت 40,000 سے زائد پاکستانی شہری اس جنگ کا ایندھن بن چکے ہیں، 3,000 کے لگ بھگ معصوم بچوں اور خواتین سمیت بے گناہ لوگ ڈرون حملوں میں مار دیے گئے۔ ڈرون حملوں کا آغاز بھی مشرف دور میں ہوا، جن میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آخری لائن سے اداریہ کی کہ پاک فضائیہ ڈرون گرانے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے، امریکہ کی منافقت رونت جاری رہی تو لا محالہ یہ صلاحیت بروئے کار لانا ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ صلاحیت بروئے کار لانے کے احکامات کون دے گا؟ یہ صلاحیت جو ہے اس کو استعمال کرنے کے احکامات وہی دے سکتا ہے کہ جو پارلیمنٹ کو واقعی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور واقعی اس کا احترام کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے جس طرح پچھلی قرارداد کا مذاق اڑایا ہے ساری کی ساری پارلیمنٹ میں، اور پھر یہ لوگ ابھی تک پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور اب نئی منظوریاں اور قراردادیں لا رہے ہیں، تو امریکنز نے بھی دیکھیں اسی طرح، مطلب یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے حکمران کے پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ یہ ہے وہ ہے، لیکن جو ہی ان کے مفادات کو عزت پہنچتی ہے یہ پارلیمنٹ کو بھی رگڑا دے جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ سوال پوچھنا چاہوں، پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ کیا واقعی غلامان اسلام اور غلامان مصطفیٰ ہے یا پھر غلامان امریکہ ہے؟ پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کے غلام ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ جب ان کا آتا ہے وہ امریکہ کے آگے بھی سر جھکاتے ہیں، وہ ہر ایک اپنے مفادات کے لیے وہ آگے ہیں۔ ابھی تک ایک دفعہ آپ پارلیمنٹ کو جب آپ سپریم خود نہیں مانیں گے، دیکھیں یہ امریکنز نے ایک دفعہ کہا کہ ہم مذاکرات کریں گے، کتنی بار کہہ چکے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کی آ جائیں
تجاویز ہم یہ کریں گے، ہم احترام کرتے ہیں جمہوریت کا، پارلیمنٹ کا، لیکن کس طرح انہوں نے مذاق اڑایا ہے. آج یہ پارلیمنٹ اعلان کر دیتی کہ ہم اس نام نہاد جنگ سے باہر نکلتے ہیں. آپ کی کوئی انگیجمنٹ ان سفارشات کے بعد ابھی ہوئی بھی نہیں ہے، ابھی پہلا دور بھی نہیں ہوا، تو امریکنز نے کہہ دیا کہ ہم بالکل ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے جو ہم خود اپنے اداروں کا مذاق اڑاتے ہیں. بالکل صحیح. دلاور صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے، بہت اہم موضوعات پر گفتگو فرمائی، اور انشاءاللہ اگلی اتوار کو بھی آپ سے ملاقات ہوگی. آخر میں ناظرین فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہیں گے. بری فوج کے جوانوں سے خطاب کیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 اپریل سن 1948 کو، اور قائد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کبھی نہ بھولیے کہ اتحاد میں بڑی برکت ہے. اپنی ریجمنٹ پر فخر کیجئے، اپنی کور اور اپنی ڈویژن پر فخر کیجئے، اپنے پاکستان پر فخر کیجئے. نہ صرف فخر بلکہ خود کو وقف کر دیجئے. پاکستان کو آپ پر اعتماد ہے، پاکستان آپ پر انحصار کرتا ہے. پاک فوج کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ جو 11 سیکٹر میں دبے پاک فوج کے جوان ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کر دے اور ان کو زندہ سلامت وہاں سے نکالے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.